بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن کا آغاز رب ذوالجلال کی تمام تعریفوں کے ساتھ۔ صبح بخیر زندگی۔ جس دن صبح کی نماز ادا کر لی گئی نا تو پورے دن کی عافیت کا سامان اور دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ صبح اور شام کے ذکر و اذکار کا اہتمام اگر کر لیا جائے تو یہ بہت ہی خیر کا باعث ہے۔ یہ ذکر و اذکار مسنون یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جب ہم ان کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نظر بد، حسد اور مصیبتوں سے ایک حصار میں آ جاتے ہیں۔ یہ رب کی بڑی کرم نوازی ہے۔ تو آج میں آپ سے جو دعا ڈسکس کرنے لگی ہوں وہ ہے یہاں پہ سب سے پہلی دعا سبحان اللہ۔ جناب کون سی دعا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس کی میں فضیلت آپ لوگوں کو سنانے چلی ہوں تو اس حدیث سے سناتی چلوں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت واپس آئے تو میں ابھی مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تم وہیں بیٹھی ہوئی ہو، مطلب کوئی اور کام وغیرہ نہیں کیا؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے صبح سے چاشت تک اب تک پڑھا ہے اور میں نے یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ جو میں نے 4 کلمات پڑھے ہیں، اگر ان دونوں کا موازنہ کر لیا جائے اور ان کا وزن کر لیا جائے نا تو جو کلمات میں نے ادا کیے ہیں وہ زیادہ بھاری ہیں۔ سبحان اللہ دیکھیے بالکل آسان سے ہیں اور آسانی سے یاد ہو جانے والے ہیں، ادا ہو جانے والے ہیں، پڑھے جانے والے ہیں، تو اس کا ضرور اہتمام اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ جی جناب، تو پھر تھوڑی سی صبح کی واک کر لی جائے۔ جی ہاں جی، واک کا بھی اپنا ہی مزہ ہے کہ جب صبح سانس لیتی ہے تو ہمیں قرآن پاک کی وہ خوبصورت سی آیت یاد آ جاتی ہے جس میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں والصبح اذا تنفس، اور صبح سانس لیتی ہے تو ہمیں بھی بڑے بڑے سانس لے کر اپنی زندگی کو خوب ایسے فریش کر لینا چاہیے، اپنے پھیپھڑوں کو بھی۔ تو جناب اب واک سے ہم واپس آ گئے ہیں، اب جناب گرما گرم چائے۔ واک کے بعد جناب گھر آ کے ناشتہ، آج سمپل سا ناشتہ ہوا ہے، کوئی پراٹھے وغیرہ نہیں ہے، بس سمپل سی چائے اور بریڈ کے ساتھ۔ تو آپ خود محسوس کیجئے کہ جب ہم مزیدار قسم کی ایک واک لے کر آتے ہیں، ٹھنڈ میں واک کر کے آتے ہیں اور پھر آپ کو ایک گرم گرم چائے مل جاتی ہے نا، تو یہ بھی اللہ کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ کبھی چائے کے کپ کے جو ہم سپ لیتے ہیں نا، اگر اس سے بھی ہم اللہ کی نعمت سمجھ کے لینا تو آپ اس کا لطف لیجئے، دیکھ لیجئے جناب۔ اب ہاں جی، یہ میری پیاری فرینڈ کا بیٹا ہے جناب، اور یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبح صبح جو ہے نا اپنے باغ میں واک کر رہا ہے اور بڑے پھولوں کے ساتھ خوبصورت سی اس کی ایک اٹیچمنٹ دکھائی جا رہی ہے، تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ دیکھیے بچے بھی جو ہے نا وہ فطرتاً بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے مزاج سچ بولنے والے، پولائٹ، ہنسی مذاق کرنے والے، ہر طرح سے ریلیکس، تو فطرت کی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دیکھ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ گلاب کے پھولوں کے ساتھ اب اپنے آپ کو محظوظ کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنی قدرت کی چیزوں کے ساتھ اسی طرح محظوظ ہونا چاہیے۔ آج موسم بہت زبردست جناب، چلتے ہیں باہر ذرا نکلتے ہیں، آج بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دھوپ کا فائدہ اٹھا لیا جائے۔ جی ہاں، کچھ پلانٹس میرے خراب ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ آج چونکہ کلاس کی بھی چھٹی ہے، فری ٹائم ہے میرے پاس تھوڑا سا، تو ان چیزوں کے لیے بھی وقت نکالنا جو ہے نا پڑتا ہے۔ اور یہ دیکھے جائے بہت زبردست طریقے سے میں ان کی گارڈننگ کر رہی ہوں۔ دیکھیے ہم نے جب سے اپنی زندگی میں مادی چیزوں کو زیادہ ہم یوٹیلائز کرنا شروع کیا ہے نا، جیسے ہم ٹی وی ہے، موبائل ہے، ٹاک شوز ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، تو ہم نیچر سے نا دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر سٹریس زیادہ آ گیا ہے، ہماری فیلنگز مصنوعی ہو گئی ہیں۔ اگر ہم نیچر کے قریب جاتے ہیں، آپ یہ گارڈننگ کو ہی لے لیجئے، آپ کبھی ان پودوں کے ساتھ بیٹھیں، اس کی مٹی کے ساتھ آپ کھیلیں، محسوس کریں اس کی مٹی کو اور ان پودوں کو، آپ یقین کریں یہ آپ سے باتیں کریں گے، یا آپ کی باتیں سنیں گے، یا آپ کو جواب دیں گے۔ تو اپنی زندگی میں وہ ٹائم پیریڈ ضرور نکالیں کہ جب ہم کائنات کی چیزوں کو جو ہے نا محسوس کریں اور اس رب کی حمد و ثنا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اس لیے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں، اور اس نے ہماری تسخیر کی۔
تو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ بلاگ میں ایک نئے ویژن اور ایک نئے کنسیپٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان و مہربان. دعا میں بہت یاد رکھیے. السلام علیکم.